محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگل کے خطرناک جانور آپ کے چاروں طرف جمع ہو کر ذکر الہی کو سنا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ نے 18 سال جنگل میں گزارے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم مزار شریف کی زیارت کر رہے ہیں شہنشاہ سورت حضرت خواجہ سید جمال الدین شاہ دانہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ پیدائشی ولی کامل ہیں اور آپ سے بہت ساری کرامت ظاہر ہوئی ہے۔ آپ کا مزار مبارک سورت، گجرات، انڈیا میں مرجع خلائق ہے۔ میں نے ڈسکرپشن میں گوگل میپ کا لوکیشن دیا ہے، آپ اسے فالو کر کے آسانی سے زیارت کے لیے جا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں ایک اور ویڈیو اپلوڈ کروں گا جس میں خواجہ دانہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا پورا واقعہ ہوگا۔ اس میں آپ کی کرامت بھی بتائی جائے گی، تو آپ ہم سے جڑے رہے، انشاءاللہ اور ویڈیو اپلوڈ ہوگی۔ چلیے زیارت جاری رکھتے ہیں۔ حضرت خواجہ سید جمال الدین شاہ دانہ نقشبندی احراری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ پیدائشی ولی کامل ہے۔ آپ کی ولادت 898 ہجری بامطابق 1492 عیسوی میں جنوب ترکی میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت خواجہ سید بادشاہ پردہ پوش خوارزمی بن سید اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کے والد اور دادا مشہور ولی کامل اور صوفی تھے۔ بہت سارے لوگ آپ کے والد محترم کے پاس علم دین سیکھنے اور احکام شریعت کے مسائل جاننے کے لیے آتے تھے اور فیض حاصل کرتے تھے۔ آپ کی والدہ چغتائی بادشاہ کی شہزادی تھی اور بہت نیک پرہیزگار تھی۔ آپ کی عمر 4 ماہ کی تھی تب آپ کے والد ایران کے شیعہ بادشاہ اسماعیل صفوی سے جنگ کرنے میں شہید ہوئے، اور اس غم میں کچھ عرصے بعد آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کے وصال کے بعد خواجہ سید بادشاہ پردہ پوش نے اپنے مرید خاص حضرت خواجہ ابوالحسن عطا عرف خواجہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں بشارت دی کہ میرے بیٹے جمال الدین کی پرورش آپ کرے۔ آپ نے پیر کے فرزند خواجہ دانہ کو لے کر خوارزم سے باہر ماوراء النہر راکسوسینا کے جنگل کے جانب روانہ ہوئے اور وہاں ایک تالاب کے کنارے قیام کیا۔ اس طرح 12 سال کی عمر تک خواجہ حسن عطا نے آپ کی تعلیم و تربیت کی۔ جب خواجہ حسن عطا کا وصال کا وقت قریب آیا تب حضرت خواجہ دانہ کی عمر شریف 12 سال کی تھی۔ خواجہ حسن عطا نے وصال سے پہلے بہت ساری نصیحتیں آپ کو کی اور 2 رکعت نماز پڑھی اور سجدے کی حالت میں وصال فرمایا۔ اس کے بعد آپ تنہا جنگل میں عبادات و ریاضات میں مشغول رہنے لگے۔ جنگل کے خطرناک جانور آپ کے چاروں طرف جمع ہو کر ذکر الہی کو سنا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ نے 18 سال جنگل میں گزارے۔ ایک روز مدزو بابا چوپال رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لائے۔ انہوں نے فرمایا، بیٹے، آپ کے والد گرامی انسانوں کے ساتھ رہتے تھے اور انسانوں کی دینی و دنیاوی ضروریات کو پورا فرماتے تھے۔ جنگل میں رہ کر تم مخلوق خدا کی ضروریات کو کیسا پورا کر سکو گے؟ اتنے میں دوسری جانب سے مدزو بابا ترکستانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ پھر بابا چوپال نے اپنی بغل سے گرم روٹیاں نکالی۔ بابا چوپال کے دیے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کو کھانے کے بعد آپ کی زندگی میں تبدیلی آ گئی اور جنگل چھوڑ کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ نے سفر کرتے ہوئے بلخ میں حضرت خواجہ اسلام نقشبندی جویبری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی، اور خواجہ اسلام نے آپ کو ظاہری و باطنی علوموں کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا اور نقشبندی احراری سلسلے کی خلافت عطا فرمائی۔ بلخ کے بادشاہ پیر محمد خان بن جانی بیگ آپ کے مرید اور متقدین تھے۔ اس نے اپنی رضائی بہن سے آپ کا نکاح کرایا۔ پھر حکم الہی سے آپ اپنی
اہلیہ اور مریدوں کے ساتھ ہندوستان کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے مغل بادشاہ اکبر نے سورت کے حاکم عبد الرحمن تہرانی اور ناظم قلندر کلیز خان کو آپ کے استقبال کے لیے بھیجا۔ یہ وہ دور تھا جب اکبر بادشاہ کی جوانی کا وقت تھا، اس لیے یہ اولیاء اکرام سے محبت کیا کرتا تھا۔ چند روز بعد بادشاہ اکبر نے بطور نذرانہ عقیدت آپ کو 1,00,000 روپے پیش کیے۔ آپ نے اپنی خانقاہ کی تعمیر شروع کی، جو خانقاہ نقش بندیہ جمالیہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کو سورت شہر بہت پسند آیا اور آپ نے اپنی طرف سے اشعار بھی لکھے ہیں۔ آپ تمام زندگی اشاعت اسلام اور تعلیم دین کرتے رہے اور لوگوں کو اپنی فیض عطا کر کے ان کی پریشانیوں کو دور کرتے رہے۔ مغل بادشاہ اکبر کا شہزادہ دانیال شہر برہانپور کا حاکم تھا۔ دانیال آپ سے بہت عقیدت رکھتا تھا۔ حضرت خواجہ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شہزادے ہیں، خواجہ محمد ہاشم رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ ابو الحسین رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ خواجہ محمد اسلام جوبیری نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہے اور نقش بندی احراری جوبیری سلسلے کے شیخ ہے۔ آپ کا وصال 5 محرم 1016 ہجری بمطابق 1606 عیسوی کو جمعہ کے روز ہوا۔ آپ کا مزار گوپی پورہ، سورت، گجرات، انڈیا میں مرجع خلائق ہے۔